بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت کا یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ خون نکلنے کی جگہ پر چائے کی پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھیں، خون نکلنا بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کا نشان بھی نہ رہے گا۔ ناظرین، گردے کی پتھری کا علاج شہد، لیموں کا رس، زیتون کا تیل، ایک ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پئیں۔ پتھری 12 دن میں تحلیل ہو کر نکل جائے گی۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں، احساس سے چلتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو انسان ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ ناظرین، قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے۔ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد ایک کاش لہسن کا استعمال کریں۔ لہسن کھانے سے وزن تیزی سے کم ہو کر لہسن بلڈ پریشر سے اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ میں پانی بہنے کی شکایت کو جامن دور کرتا ہے۔ ناظرین، مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا کہ امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز کی جو بھوکے غریبوں کے کانوں میں پڑے۔ پیمپرز کا خرچہ ختم کرنے کے لیے جو بچے سوتے میں پیشاب کرتے ہوں تو ان کو روزانہ ایک چائے کا چمچ شہد کھلانا بہت مفید ہے۔ خواہشات کی تابع داری ایک لا علاج مرض ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ ناظرین، کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ ناظرین، کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو۔ کیا پتہ اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ جوانی کا فارمولہ: روز صبح سویرے نیم گرم پانی استعمال کریں، کھانے میں سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں، انڈے کی زردی چھوڑ کر سفیدی کھاؤ، روزانہ ادرک کچی کھانے کا معمول بنا لو، کچا لہسن روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی کے پی لیں، کھانے کے فوراً بعد تھوڑا سا گڑ یا شہد چاٹ لیں، چائے کا استعمال چھوڑ دیں، روزانہ دودھ پیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں، نہانے سے پہلے ایک لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑ لینے سے آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لو اور اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ جو اپنے والد کی قدر کرتا ہے
وہ انسان کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ بھلائی کرتے رہیں بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ ریڈ سیلز بڑھانے کے لیے 10 دانے کشمش 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو کر صبح نہار پیٹ کھا لیں اور پانی پی لیں، لگاتار 1 مہینے تک استعمال کریں۔ ناظرین، ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملتے ہیں، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ نہانے سے قبل لیموں چاٹ لیا کرو، موٹاپا نہیں آئے گا۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہو پائے گا۔ دوپہر کے وقت سونف کھا لو، زکام نہیں ہوتا اور گلا بھی نہیں بیٹھتا۔ مہنگے شیمپو چھوڑیں، یہ آزمائیں۔ سرسوں کا تیل 1 چمچ اور دہی 2 چمچ ملا کر سر پر لگانے سے اور مساج کرنے سے چند دنوں میں خشکی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، پیاز سونگھتے ہی بے ہوش ہوش میں آ جائیں گے۔ بے ہوشی کی حالت میں مریض کو پیاز کاٹ کر اس کو سونگھائیں، مریض فوری ہوش میں آ جائے گا۔ انگور کے 10 پتے لے کر پتوں کو اچھی طرح رگڑ کر ان کا پانی نکال لیں اور یہ پانی مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ نمونیا سے فوری نجات مل جائے گی۔ اگر دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں، بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیں۔ ناظرین، روٹی کھانے سے پہلے کھانس لیا کرو، کبھی دمہ نہیں ہوگا۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے 1 کپ میں تھوڑا سا پانی اور چند کافور کی گولیاں ڈال کر اس کو کمرے میں رکھیں، مچھر نہیں آئیں گے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ کو درست کرتی ہے، لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ ناظرین، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو خواہ مخواہ کسی نہ کسی چیز سے ڈراتی رہتی ہیں، سو یہ بری عادت ہے، اس سے بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ابلے ہوئے آلو 3 گھنٹے میں ہضم ہوتے ہیں اور ابلے ہوئے چاول 2 گھنٹے میں۔ بریانی 3 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہے۔ جو کا دلیا دل کے مریضوں کے لیے راحت بخش ہے اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کرو، دیواریں نہیں۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہو تو اپنی دولت میں سے دو، اگر کم ہے تو اپنے دل سے دو۔ جو سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ کلونجی کو روزانہ صبح نہار منہ 1 کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ چبا کر کھا جائیں۔ اس سے لیکوریا جیسے مسائل بآسانی ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مباشرت کرنے کی وجہ سے مرد کو ہارٹ اٹیک سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ قد چھوٹا ہو تو روزانہ ناشتے میں ساگودانے کی کھیر اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کم از کم 6 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل بالکل آپ جیسی ہوتی ہے، اور 9% امکان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان میں سے کسی سے ملو۔ بوڑھا ہو جانے پر
بچپن چھوڑ دو، ہنسی مذاق اور دل لگی جوانوں کے لیے رہنے دو۔ ناظرین، گھر میں روشنی کے لیے سفید بلب استعمال کیا کریں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ گرم گرم چیز کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ خواتین میں کمر درد کی وجوہات: زیادہ وزن اٹھانا، جسمانی کمزوری، ڈسک کا ہل جانا، لیکوریا کا رہنا۔ الٹی متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، آرام آ جائے گا۔ چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ ناظرین، پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ فالسا ایسا پھل ہے، اگر 11 دن کھا لیا جائے تو جسم کی 2 کلو چربی پگھل جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھانے سے ہڈیوں کا گودا کم نہیں ہوتا۔ سفید زیرہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے ہیں تو دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ ناظرین، جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں وزن نہیں رہتا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نکسیر روکنے کے لیے ٹھنڈا پانی پی لو یا پھر ناک کے اوپر برف لگاؤ، نکسیر رک جائے گی۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ دار چینی زیادہ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ کالے انگور کھاؤ، رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ ناظرین، گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر کبھی جھریاں نہیں پڑتی۔ نہار منہ نیم کے درخت کی مسواک بنا کر دانتوں پر رگڑنے سے زندگی بھر دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ لال لوبیا شوگر کے مریضوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ ناشتے میں کدو کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ مٹی کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ جن عورتوں کے بال جھڑتے ہوں وہ دیسی مرغے کی یخنی پی لیا کریں۔ جو کی روٹی کھانے سے پیٹ نکلتا نہیں۔ روزانہ 1 کیلا مردانہ طاقت کو قائم رکھتا ہے۔ روزانہ 1 سیب اندرونی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ کیلے کا شیک بدن کو موٹا کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے جھریاں آ جاتی ہیں۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ لہسن کے استعمال سے خون کی شریانیں صاف ہو جاتی ہیں اور خون پتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس خالی انڈے کا کھول رکھ دیں، چوہے بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، کھٹی میٹھی چیزیں خوبصورتی کے لیے زہر ہیں۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا تھوڑا کھاؤ، پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، بستر کے سرہانے کو بلند رکھو۔ تازہ پانی میں ہلدی شامل کر کے پینے سے بلغمی، دمہ اور کھانسی وغیرہ دور ہوتی ہے۔ ہڈیوں کی تکلیف کم ہوتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ ناظرین، جس پانی سے فرش دھوئیں اگر اس میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو فرش پر کیڑے اور مکھیاں وغیرہ جمع ہو کر نہیں بنائیں گی۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیں اور بوتل میں رکھ لیں۔
روزانہ نہار منہ 1 چمچ کھا لیا کرو۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ بھولی بات بھی یاد آ جائے گی۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ اچانک وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو سوتے وقت دائیں جانب ہو کر سویا کرو، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کلونجی استعمال کرنے سے بالوں کا رنگ کالا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دبلے پتلے لوگ ناشتے میں ڈبل روٹی کھائیں، موٹے ہو جائیں گے۔ گھر سے چوہوں کو مار بھگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے آتے ہوں اس راستے میں وہاں گندک کی دھونی دیں۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں وغیرہ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا گنیوں پڑھتے رہیے، آپ کا درد دور ہو جائے گا۔ کاروبار میں برکت ڈالنی ہے تو کام شروع کرنے سے قبل آیت الکرسی پڑھ کر کاروبار شروع کیا کرو۔ ناظرین، زندگی بدلنے کے لیے وقت ضرور ملتا ہے، وقت بدلنے کے لیے زندگی نہیں ملتی۔ جو عورت کھجور زیادہ استعمال کرتی ہے ایسی عورت کے زیادہ بیٹے ہوتے ہیں۔ ضمیر نہیں کانپتے، یہاں زمینیں کانپ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ ناظرین، مالدار کے جھوٹ پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں ہم لوگ، جبکہ غریب کے سچ پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اس کو قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ ناظرین، سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا، خود کو منفرد بنائیں۔ خیالات، شخصیت اور آداب کے لحاظ سے زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں اور سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ اس سے آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، پلکیں گھنی ہوتی ہیں اور آنکھوں پر خشکی نہیں ہوتی۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی، پاک اور صاف محبت۔ ناظرین، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، تکبر نہ کیا کرو، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ صبح جلدی 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ کوشش کرو کہ بد نسل لوگوں سے گہرا تعلق نہ رکھو، کیونکہ جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پر وار کرتے ہیں۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اس کو کھا رہی ہوتی ہے۔ جس انسان سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جس کی شروعات دوستی سے ہو۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی دنیا۔ اگر ہفتے میں صرف 1 بار چاکلیٹ کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پسی ہوئی 1 چٹکی کلونجی نہار منہ خالص زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں
تو ناریل کے تیل سے روزانہ چہرے پر مساج کیا کریں۔